إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیر لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا وبعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد ہر قسم کی تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ آج جو ہے ہم سورہ مریم اور سورہ ال عمران کی جو آیتیں ہم دیکھ رہے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، اس کا یہاں پر ہم تیسرا حصہ جو ہے دیکھنے جا رہے ہیں۔ تو سب لوگ ذرا دھیان سے دیکھیے اور دھیان سے سنیے اور اس کو یاد رکھیے، کیونکہ ایک اہم عقیدے سے تعلق بات یہاں پر چل رہی ہے۔ یہ تیسرا حصہ ہے، تھرڈ پارٹ ہے، جو ہے قصص یعنی قصہ یعنی سیرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، یہ آیتیں سورہ مریم کی اور سورہ ال عمران کی میں آپ کو اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب ہم یہاں پر آگے بڑھ رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 171 171 سے 173 میں نے آپ کے سامنے جو ہے تلاوت کی ہے خطبے میں۔ یہاں پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا کلمہ اور روح کہا گیا ہے۔ کلمت اللہ یعنی اللہ کا کلمہ، اور دوسری جگہ کیا کہا گیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی روح کہا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی روح کہنے سے مراد کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ کی روح ہے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ روح، جس کو ہم پڑھتے ہیں کون سے سورے میں؟ سورہ القدر۔ پتہ ہے نا آپ کو کہ شب قدر کی رات میں روح اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو اس کی تفسیر میں آپ دیکھیں گے جتنی بھی تفاسیر ہیں، کمنٹریز ہیں، آپ دیکھیں گے سب میں یہی کہا گیا ہے کہ روح سے مراد جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تو وہاں جبرائیل علیہ السلام کو بھی روح کہا گیا ہے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو سورہ نساء کی جو آیتیں ہیں یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو۔ غلو کہتے ہیں حد سے بڑھ جانے کو۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے، انتقال سے پہلے کیا کہا تھا کہ تم لوگ عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا۔ صحابہ سے اسپیشلی کہا اپنے آ کر، حالانکہ آپ بہت بیمار تھے، کیا کہا؟ تم لوگ عیسائیوں کی طرح نہ ہو جانا، کرسچنز کی طرح، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام جو کہ اللہ کے بندے اور رسول تھے ان میں غلو کیا اور ان کو اللہ سے لے جا کر ملا دیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ تم لوگ ایسا مت کرنا۔ لیکن افسوس اس امت میں بگاڑ جب آیا کچھ لوگوں میں، تو ایک گروہ نے کیا کہا؟ عیسیٰ علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام دے دیا نا، کیا کہا؟ روح من النور اللہ، نور من النور اللہ، کہ اللہ کے نوروں میں سے ایک نور ہے۔ تو یہ کیا کیا؟ ہم نے بھی شرک کیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے منع کیا تھا، اسپیشلی جس چیز پر آپ نے منع کیا اور وہیں ہم نے کیا کیا؟
شرک کیا. ٹھیک ہے, چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل کتاب. اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہود اور عیسائی, جن کو ہم سے پہلے کتاب دی گئی تھی, یعنی توریت اور زبور, ان کو کہا جاتا ہے اہل کتاب. انگلش میں کہتے ہیں پیپل آف دی بک. ٹھیک ہے, چلیے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو, حد سے آگے نہ بڑھو. ٹھیک ہے, اور آگے کیا فرمایا؟ مسیح یعنی مریم کے بیٹے عیسیٰ نہ اللہ تھے نہ اللہ کے بیٹے تھے. نہ وہ اللہ تھے اور نہ وہ اللہ کے بیٹے تھے. اور آگے فرمایا اللہ کے رسول اور اس کے کلمے یعنی بشارت تھے. کلمہ مطلب ایک بشارت, ایک خبر, ایک نیوز. کلمہ ورڈ کو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی لوگ بائبل میں ورڈ آف گاڈ بھی کہتے ہیں, یا کتاب کو بھی ورڈ آف گاڈ بولتے ہو. تو یہاں پر کلمہ جو کہا گیا ہے اس سے مراد خبر ہے, بشارت ہے, ایک خوشخبری تھی. ٹھیک ہے, کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنا والد کے پیدا کیا, رسول بنا کر بھیجا, اس قوم کی اصلاح کے لیے بھیجا, اور اپنی ایک نشانی بنا کر بھیجا. قیامت تک اب ایسی نشانی نہیں آئیں گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ وہ کیا تھے؟ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ تھے. وہ رسول تھے, میسنجر. ٹھیک ہے, جو اس نے مریم کی طرف بھیجا تھا اور اس کی طرف سے ایک روح تھے. لہٰذا اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ, اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. یہ نہ کہو کہ اللہ تین میں کا ایک ہے, کیونکہ یہ ٹرینیٹی کا جو عقیدہ ہے, ثلاثہ تثلیث کا عقیدہ, جو پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا, تو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. لا تقولوا ثلاثہ, یہ مت کہو کہ اللہ ان تین میں کا ایک ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ باز آ جاؤ کہ تمہارے حق میں بہتر ہے, اللہ ہی معبود واحد ہے اور اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو. جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے, اور اللہ کارساز ہے, مطلب ہر چیز کا کرنے والا ہے. پھر آگے فرمایا مسیح اس بات سے آر نہیں رکھتے کہ اللہ کے بندے ہوں, اور نہ مقرب فرشتے آر رکھتے ہیں. اور جو شخص اللہ کا بندہ ہونے کو معجب آر سمجھے اور سرکشی کرے تو اللہ سب کو اپنے پاس جمع کر لے گا. اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا بات بیان کی کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اس بات میں کوئی ایسے غلط بات محسوس نہیں کرتے کہ ان کو جو ہے اللہ کا بندہ ایک مقام دیا جا رہا ہے, کہ وہ اللہ کے صرف ایک بندے تھے اور رسول تھے. اس سے ہٹ کر ان کا کوئی مقام اور مرتبہ اونچا اللہ کے قریب نہیں ہے. مطلب مقام اور مرتبے سے مراد انسانوں سے تو افضل ہوتے ہیں نبی, لیکن اللہ کا بیٹا جو قرار دیا جا رہا ہے یہ بہت ہی غلط بات ہے, اور اللہ کے نزدیک یہ ناپسندیدہ ہے, جس کی بات ہم پہلے لیکچر میں درس میں کر چکے ہیں. پھر جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے وہ ان کو ان کا پورا پورا بدلہ دے گا, اور اپنے فضل سے کچھ زائد بھی عنایت کرے گا. اور جنہوں نے بندہ ہونے سے آر انکار اور تکبر کیا ان کو وہ تکلیف دینے والا عذاب دے گا, اور یہ لوگ اللہ کے سوا اپنا حامی مددگار کسی کو نہ پائیں گے. تو یہاں پر کیا کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ جو بندہ ہونے میں آر محسوس کرے, شرم, کمتری, انفیریٹی, کہ اس کو نیچا مقام دیا جا رہا ہے, ایسا کوئی سمجھے. جیسے فرعون نے کیا تھا نا, فرعون کو موسیٰ علیہ السلام بولے کہ تم اللہ کے بندے ہو, وہ بولا کہ نہیں میں رب ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا نا. تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر کہی ہے کہ جو بندہ اپنے آپ کو بندہ ہونے میں آر محسوس کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سخت عذاب دے گا, کیونکہ ہمارا جو معبود ہے, خالق ہے, مالک ہے, وہ صرف ایک اللہ ہے. نہ اس کا کوئی بیٹا ہے, نہ ماں باپ ہے, نہ کوئی اس کا ساجی, کوئی پارٹنر بھی نہیں ہے اس کی اس کائنات میں, کوئی نہیں ہے. وہ اکیلا ہے سب کو چلانے والا, وہ ہمارا خالق ہے, کریٹر, ہر چیز کا پیدا کرنے والا. اور یہاں پر یہ بات واضح کی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اس کے ایک بندے اور رسول ہے. ٹھیک ہے, چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. بہت سارے بچے دھیان سے نہیں سنتے. مسئلہ ابھی نہیں ہوتا ہے, مسئلہ کب ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب ہم دین کی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے ہیں. ایک لڑکا آیا, کالج گوئنگ, سر بولے ایک عیسائی ملا مجھے, وہ بولنے لگا کہ عیسیٰ علیہ, یہ کامن رہتی ہے ان کی دعوت, ہر جگہ ایسے رہتی ہے, آپ دیکھیے. بولے عیسائی آیا مجھے کہنے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن میں کتنے بار ہے.
تو میں نے کہا نہیں پتا، یہ بڑی افسوس کی بات ہے، علم نہیں ہے ہم کو۔ تو اس عیسائی نے جواب دیا، بولے 25 مرتبہ ہے۔ بولے پھر بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کتنی بار ہے؟ بولے قرآن میں۔ تو بچے کو وہ بھی نہیں معلوم۔ تو عیسائی نے بولا، بولے 5 مرتبہ ہے، 1 مرتبہ احمد اور 4 مرتبہ محمد۔ تو بولے زیادہ ڈسکشن کس کا ہے؟ بولے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اوپر اٹھا لیا۔ بولے ہاں، مطلب وہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اوپر اٹھا لیا نا، بولے زندہ ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی۔ بولے تو پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ بولے اپن عیسیٰ علیہ السلام سے۔ لاجک گھمانے کا طریقہ، کیونکہ آپ لوگ سنتے نہیں ہیں دین کی باتوں کو اچھے سے، ہے نا، بیانات کو غور سے نہیں سنتے، علم کم رکھتے، تو ظاہر سی بات ہے جب باہر نکلتے تو بڑے افسوس کی بات ہوتی۔ تو علم حاصل کرنا بہت اہم ہے، غور سے علم حاصل کرنا، غور سے سنیے۔ تو چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم جو پچھلی بار یہ بات دیکھ چکے تھے، قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کو جو وہ بیٹا مانتے ہیں عیسائی لوگ، اس کے تردید یعنی اس کا انکار کیسے کیا، اور یہودیوں کو کی طرف بھی اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 30، سورہ نمبر 9 آیت نمبر 30، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ کیا فرمایا؟ یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے یعنی عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ ان کی منہ کی باتیں بس، ذالک قولہم، صرف ان کی باتیں، ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس کا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، یہ بھی انہی کے ریس کرنے والے لوگ ہیں، کرنے لگے ہیں، اور اللہ ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودی جو بولتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، میں نے واقعہ سنایا تھا آپ کو، عزیر کو اللہ کا بیٹا کیوں بولتے یہود؟ عزیر علیہ السلام، عزیر علیہ السلام کون ہے؟ یہ ایک نبی تھے۔ قرآن میں ان کے نام سے ذکر نہیں آیا، ایک جگہ قرآن میں ان کا ذکر ہے کہ اللہ کے ایک بندے تھے، وہ نکلے، انہوں نے جب دیکھا قبرستان کے پاس وہ پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ مردے پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں نکلی ہوئے ہیں، قبرستان پرانا زمانے کا قبرستان تھا۔ تو وہ سوچنے لگے اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فوراً موت دے دی، صرف بتانے کے لیے۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ وہ چیزیں بتاتا ہے جو عام انسانوں کو نہیں بتاتا، کیونکہ وہ قوم کے لیڈر ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ اور زیادہ مضبوط ہونا چاہیے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہ چیزیں بتاتا ہے جو انسین ہوتی ہے، غائب کی چیزیں۔ ان کو موت دے دی، ان کے ساتھ ان کا گدھا تھا وہ بھی مر گیا۔ اور جب وہ جاگے تو انہوں نے دیکھا گدھا بازو میں پڑا ہوا ہے، پورے ہڈیاں ہو چکا ہے۔ اور کیا دیکھا انہوں نے گدھے کو دیکھا کہ دھیرے دھیرے اس کی ہڈیوں پر گوشت چڑھنے لگا، رگیں آنے لگی، خون اور اس طرح سے چمڑی آنے لگی، اور وہ گدھا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس طرح ہم زندہ کریں گے۔ عزیر جب اپنے گھر پہنچے، جب وہ اپنے گھر جا کر دیکھا تو وہ 70 یا 90 سال کے بعد پہنچے تھے۔ جب گئے تو بیوی بوڑھی ہو چکی تھی اور بیٹا عمر میں ان سے بڑا ہو چکا تھا۔ تو وقت کے بادشاہ نے بلایا، وقت کے بادشاہ نے معلوم کرنے لگا کہ تم عزیر ہو، تو کہا کہ ہاں، میرے پاس توریت کے نسخے رکھے ہوئے ہیں، جو توریت کتاب ہے، انہوں نے پڑھ کر بھی سنائی، اسے بتایا بھی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ لوگوں نے سمجھا کہ عزیر علیہ السلام اتنے سال بعد جا کر واپس آئے، مطلب یہ کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے۔ یہود نے ایک نیا فتنہ، ان کے اندر ایک نیا شرک پیدا ہو گیا۔ تو ایسا انہوں نے کہا، تو ویسے عیسائیوں نے کیا کیا؟ ویسے ہی کیا۔ عیسائیوں نے کیا کیا کہ حضرت مریم کو بنا شوہر کے بیٹا پیدا ہوا، بنا مرد کے، مطلب یہ کون ہے؟ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ انہوں نے شرک کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ لوگوں نے جو کام کیا کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس سے پہلے کی قوموں نے بھی یہ کیا، اور ہم دیکھتے ہیں ہمارے آس پاس کی قومیں بھی یہی کام کرتی ہیں نا۔ گاڈ کو بچے بھی ہے، ماں باپ بھی ہے نا، کمپیٹیٹرز بھی ہے، پھر لڑائیاں بھی چل رہی آپس میں، کون زیادہ ڈومیننٹ ہے، کون زیادہ بھاری ہے۔ تو ایسا کرتے کرتے لوگوں نے ہزاروں لاکھوں کروڑوں خدا بنا لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب ان کی قول ہے، منہ کی باتیں، اس کے پاس کوئی پروف ان کے پاس نہیں ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے
بائبل کے اندر بھی ایک بھی ایسی آیت یا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے جس میں یہ بائبل نے کہا ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام خود بول رہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں اور میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو. ایک بھی ان کا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. سب دوسرے یہ رائٹرز لکھنے والے کہ وہ جیزس نے ایسے کہا، جیزس نے ایسے کہا. خود سے ان کا ایک بھی ایسا اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، ایک بھی نہیں ہے پورے بائبل کے اندر. جو کمپیریٹیو اسٹڈی کے جو ماہر ہے، جو کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں الگ الگ مذہب کی، تو کچھ مسلم اسکالرز بھی اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی ایسا اسٹیٹمنٹ اس کے اندر نہیں ہے آئی ایم گاڈ اور ورشپ می. ٹھیک ہے، ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جیزس بول رہے ہیں کہ آئی ایم دا اونلی سن بگاٹن سن آف گاڈ، میں خدا کا ایک ہی پیدا کیا ہوا بیٹا ہوں. جس کے بارے میں بڑے بڑے عیسائیوں کا جو ان کے مفسرین ہیں بڑے، وہ کہتے ہیں کہ یہ بائبل کا حصہ ہے ہی نہیں. جو اصلی گریک بائبل تھی جو پہلے لکھی گئی تھی، یہ انگریزی میں جب بائبل آئی تو اس میں لوگوں نے کیا کیا، ترجمہ غلط کیا. جبکہ اس زمانے میں ہر نیک شخص کو سن آف گاڈ کہا جاتا تھا، سن آف گاڈ. جیسے ایک بار میں ٹرین میں سفر کر رہا تھا، عیسائی آیا، اس نے آیا جان کی جو بائبل ہے اس میں ہے یہ، اس نے کہا دیکھو اس میں لکھا ہے، بولے جیسس بول رہے آئی ایم دا اونلی بیگوٹن سن آف گاڈ. تو میں نے کہا ایسے تو اور بھی اسٹیٹمنٹ ہے، داؤد علیہ السلام، ڈیوڈ، وہ بھی بائبل میں بول رہے آئی ایم دا سن آف گاڈ. پھر اسرائیل، پورے اسرائیل کو بولا گیا دے آر دی سنس آف گاڈ. تو احمد دیدات کا ایک مشہور قول ہے، یہ جو سن آف گاڈ بولتے ہیں، ذرا پوری بائبل پڑھ کے دیکھو. احمد دیدات ایک بہت بڑے اسکالر تھے، پتہ ہے آپ کو، ان کو اسکالر آف دی بائبل کہا جاتا ہے. بڑے بڑے عیسائی ان سے بات نہیں کر سکتے تھے، اتنا اسٹڈی تھا قرآن کا اور بائبل کا. وہ بولتے تھے سنس آف گاڈ بائبل میں ٹنس آف گاڈ ہے، مطلب سنس جو ہے وہ ٹنس میں بولتے تھے، کتنے ہونا میں دیتا بولے اس میں سے نکال کے. تو کہا کہ بائبل میں بہت تبدیلی کر دی گئی ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں. ایک بھی صحیح اسٹیٹمنٹ اس میں اس طرح کا نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے میں اللہ کا بیٹا ہوں. اور قرآن نے بھی یہ بات کو کلیئر کر دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے. یہ بات غلط ہے، یہ ان کے صرف قول ہے، وربل. آپ کسی کو اپنے پاس بھی وربل بہت ساری چیزیں چلتی نا، عصر کے بعد بیٹھو 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھو ایسا ایسا ہو جائے گا، یہ بھی صرف قول ہے، حدیث میں نہیں ملتا. ان کو پوچھو حدیث کہاں ہے، اور تم لوگ ایسے رہتے حدیث مانگتے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی بھی آپ کسی سے دلیل مانگو، پروف، تو کیا بولتا، ہاں بہت پڑھ لیے تم نے، جمعہ 8 دن ہوئے اور ہمارے سکھا رہے دلیل لاؤ. تو عجیب عجیب بہانے بناتے لوگ بھاگنے کے. قرآن اور حدیث پیش کرو جب بھی آپ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بغیر دلیل کے بات ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ صرف وربل ہے، منہ کی بس کہانیاں ان کی ہے. جیسے سورہ بقرہ کے اندر بھی ایک ذکر ہے نا کہ یہود کیا بولتے ہیں کہ ہم حق پر ہے، عیسائی بولتے ہیں ہم حق پر ہے، مجوسی بولتے ہیں ہم حق پر ہے، ہمارے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ان کو، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، جاؤ اس کا کوئی پروف لے کر آؤ، تمہاری کتاب سے لے کر آؤ کہ یہود کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. ان کی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پروف مانگا وہاں پر، دلیل لے کر آؤ. تو آج ہم دلیل مانگے تو لوگ کیا بولتے ہیں، ہم تم کو ذلیل کر دیں گے. برابر ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل مانگو تو بھاگتے لوگ، ہے نا، پروف چاہیے. باپ دادا کا بولا ہوا کافی نہیں ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم. اسی طرح ہم نے اس کے تعلق سے اور بھی باتیں دیکھی تھی کہ تثلیث یعنی ٹرینیٹی کا جو عقیدہ کیا تھا اور اس کو کیسے قرآن نے رد کیا ہے، یہ بھی باتیں ہم نے دیکھی تھی. ابھی ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سورہ زمر آیت نمبر 4، 39 نمبر کا سورہ ہے سورہ زمر. اللہ تعالیٰ نے کہا لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا الا اصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانہ هو اللہ الواحد القہار. اگر اللہ کو اپنا بیٹا بنانا ہی ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا بنا لیتا. وہ تو پاک ہے، وہی تو اللہ یکتا ہے اور بہت قہر والا ہے. مطلب اس کا عذاب بھی سخت ہے، قہر، اور وہ اکیلا ہے. اگر وہ چاہتا تو کسی کو بھی اپنا بیٹا بنا سکتا تھا. لیکن یہ جو بات بتا رہے لوگ کیا، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غلط ہے، اور یہ کیا ہے، ایک آیت میں ہم نے دیکھا تھا شرک ہے. ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اس کی سب سے اچھی ڈیفینیشن اور سب سے اچھی دلیل اور سب سے آسان جو سب کو یاد ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہو اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر، اس کے برابر، اس کا پارٹنر، اس کا ساجھی کوئی بھی نہیں ہے۔ اس کو ٹچ سٹون آف تھیولوجی بولتے ہیں۔ تھیولوجی پتہ ہے آپ کو، اسٹڈی آف گاڈ ایک سبجیکٹ ہے، اسٹڈی آف گاڈ کو کہتے ہیں تھیولوجی، خدا کے بارے میں پڑھائی، اسٹڈی کرنا، ایسے جو سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں یونیورسٹیز میں۔ تو اس میں اگر کسی، قرآن نے ایک فارمولا دیا ہے، کسی کو اگر خدا ماننا ہے تو یہ 4 کنڈیشن چاہیے اس میں، وہ ایک ہونا، اس کے جیسا دوسرا کوئی نہیں رہنا۔ اب دنیا میں دیکھو لوگ جس کو خدا بناتے اس کے جیسے کہیں ملتے، ناک کان آنکھ والے، لیکن اللہ کی آنکھ کان ہے لیکن کیسے ہیں؟ ہمارے جیسے نہیں۔ پھر کیسے؟ ڈونٹ نو، واللہ عالم، پتہ ہی نہیں ہے ہم کو، کیونکہ کسی نے اللہ کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ ہاں اس کی نشانیاں موجود ہے کائنات میں، پورے کائنات میں، قرآن میں ہزاروں نشانیاں ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، انڈیپینڈنٹ، نہ اسے کھانے پینے کی ضرورت، نہ بیوی بچوں کی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، انڈیپینڈنٹ۔ لم یلد ولم یولد، نہ کسی کو پیدا کیا ہے، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ اور جتنے بھی خدا باطل ہے، فالس گاڈ، دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، وہ کسی نہ کسی کا بیٹا ہے، کسی نہ کسی کا باپ ہے۔ اور اسٹوریز بھی اتنے عجیب کہ پڑھنے میں شرم آئیں گی، اور ان کو لوگ خدا مانتے ہیں۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ لوگ سیکچول آرگنس کو بھی خدا مانتے ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں، آپ کو علم ہونا چاہیے اتنی ساری چیزوں کا، تو اس کو بھی خدا مانتے ہیں، عجیب بات ہے نا؟ جس کا نام لینے میں اپن شرماتے ہیں، لوگ اس کو بھی خدا بناتے ہیں۔ ہم پھر کبھی اس کے اوپر بات کریں گے۔ چلیے، تو ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ کوئی اس کا ہمسر، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، سب کچھ چلانے والا۔ لوگ بولتے وہ اکیلا کیسا ہے؟ وہ اکیلا ہے اسی لیے تو وہ ہمارا خالق ہے نا۔ اگر وہ نہیں کر پاتا مطلب اس میں کمزوری ہے، پھر وہ خدا کیسے رہے گا؟ یہی اللہ تعالیٰ ہے کہ وہ سب کچھ اکیلا چلانے والا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ پچھلی بار میں نے آپ کو 4 الہامی کتابیں یعنی 4 بکس کے بارے میں بتایا تھا، توریت، زبور، انجیل۔ توریت کو وہ لوگ کیا بولتے ہیں؟ تورا۔ زبور کو کیا بولتے ہیں؟ سام، PSALM، سام۔ اور انجیل کو کیا کہتے ہیں؟ وہ گوسپل، انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ انجیل کا مطلب ہوتا ہے گڈ نیوز، خوش خبر۔ اس میں لکھا ہوا نہیں تھا، صرف وربل تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 600 سال بعد اس کو پہلی بار لکھا گیا، وہ بھی گریک لینگویج میں، پھر ترجمہ ہوا بعد میں۔ مطلب کتنی غلطیاں ہوں گی آپ کو سمجھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی۔ میں آیت کا ترجمہ پڑھتا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے۔ چلیے، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل کون ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب۔ حضرت یعقوب کا ٹائٹل تھا اسرائیل، یعنی نیک شخص کو اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اور ان کے 12 بیٹے جس میں سے ایک یوسف علیہ السلام ہے، ان سب کو 12 بیٹوں کو کیا بولتے ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اس سے 12 خاندان بنے، ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہوں، اور جو کتاب مجھ سے پہلے آ چکی یعنی توریت، اس کی میں تصدیق کرنے آیا ہوں، کنفرمیشن اس کا، ٹھیک ہے، اس کی گواہی، وٹنس دینے کے لیے۔ اور ایک پیغمبر ہوں میں ایک پیغمبر جو میرے بعد آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، ان کی بشارت دیتا ہوں۔ پھر جب وہ ان لوگوں کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے یہ تو سرہی جادو ہے، اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے بلایا تو اسلام کی طرف جائے اور وہ اللہ پر جھوٹ باندھے، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا چراغ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات چل رہی ہے کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھا دے، حالانکہ اللہ اپنی روشنی پوری کر کے رہنے والا ہے، خواہ
کافر ناخوش ہی رہے۔ سورہ الصف 61 نمبر کا سورہ ہے، آیت نمبر 6، 7، 8 جو میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پڑھا ہے۔ قرآن میں سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، ان کا نام محمد رہے گا، اور یہی بات بائبل میں بھی ہے۔ یوحنا کی جو بائبل ہے، یوحنا، اس کو انگلش میں جان بولتے ہیں، بائبل آف دی جان، یہ نیو ٹیسٹیمنٹ میں نے بتایا نا بائبل کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ۔ تو نیو ٹیسٹیمنٹ میں یوحنا کی جو بائبل ہے وہ والی بائبل نہیں ہمارے پاس چلتی ہے، دوسرا اس کا ایک ورژن ہے، اس ورژن کے اندر یوحنا کی بائبل میں لکھا ہے اگر میں نہیں گیا تو وہ نہیں آئے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے بائبل میں، یا آج بھی بائبل میں ہے، اگر میں نہیں گیا تو وہ نہیں آئے گا جو میری تصدیق کرے گا۔ تو عبداللہ پیٹر، جن کا پہلے نام جو ہے جوزف پیٹر یا یونس پیٹر کچھ تھا، عبداللہ پیٹر یہ پاکستانی ہے، یہ عیسائی تھے۔ آپ کو پتا ہے پاکستان کے عیسائی اپنا نام مسلمان رکھتے ہیں، آپ ٹی وی سیریلوں میں دیکھتے ہیں پاکستانی سیریل میں ایک کا نام، وہ ٹی وی ایکٹر کا نام رہتا ہے یعقوب، کسی کا نام ہے داؤد، کسی کا نام ہارون ہے، لیکن وہ عیسائی رہتے عقیدے سے، معلوم آپ کو، کیونکہ عیسائی جس ملک میں رہتے ہیں وہ وہیں کا نام رکھتے ہیں۔ آپ اپنے کینٹونمنٹ میں چلے جاؤ ادھر ملٹری ایریا میں، وہاں نیم پلیٹ پہ لکھا ہوتا گنیش فلا فلا، لیکن عقیدہ آپ دیکھیں گے وہ عیسائی رہتا، کراس رہتا گلے میں لٹکا ہوا۔ یہ لوگ نام نہیں بدلتے، جس ملک میں رہتے اپنا وہ ویسے ہی نام رکھتے وہاں کے ماحول کے حساب سے۔ تو پاکستان میں بہت سارے نام دکھیں گے آپ کو، سلمان نام ہے لیکن ہے وہ عقیدے سے عیسائی، اور آپ لوگ خوش ہوتے نا ٹی وی سیریل دیکھتے ہیں پاکستانی مسلمان دکھ رہا، سلام کر رہا، خدا حافظ بول رہا، برابر ہے کہ نہیں ہے؟ ترکی سیریل دیکھ کر خوش ہو رہے مسلمان، آپ کو کس کا عقیدہ کیا معلوم ہے؟ مسلمان ایسے کام کرے گا کہ بے حیا، اور جو مسلمان بھی ہوگا اگر کرتا ہے تو اس کو کیوں دیکھنا ہے؟ ٹھیک ہے چلیے۔ اور عرب میں بھی عیسائی رہتے، پتہ آپ کو، عرب میں جو کئی زمانوں سے برسوں سے رہ رہے عیسائی، ان کے نام بھی ویسے ہی ہوتے وہاں پر، عبداللہ، محمد، ایسے نام رکھتے وہ، ٹھیک ہے۔ تو خیر چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ عبداللہ پیٹر کی کہانی، میں نے ان کا آڈیو کیسٹ سنا، وہ عیسائی تھے، انہوں نے یوحنا کی بائبل میں یہ پڑھا کہ میں نہیں جاؤں گا تو وہ نہیں آئے گا، تو وہ ریسرچ کرنے لگے یہ کون، کس کے بارے میں بول رہے عیسیٰ علیہ السلام۔ ان کے بڑے بڑے جو پیسٹرز تھے ان کو بلایا، ان سے ڈسکشن کیا کہ یہ کون ہے، تو سب نے الگ الگ جواب دیے۔ بولے وہ 15ویں صدی میں ایک شخص آیا تھا، اس کا نام جان تھا، اس نے بولا تھا کہ میں عیسیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، وہ میریکل بتاتا تھا لوگوں کو، لوگ اس کی طرف کافی عیسائیت کی طرف آئے اس کی وجہ سے۔ تو وہ سیٹسفائی نہیں ہوا، وہ جو عبداللہ پیٹر تھا وہ سیٹسفائی نہیں ہوا، وہ بولا کہ نہیں، کہ کوئی اور ہے، جو نشانیاں بتا رہے ان سب کے بارے میں اس نے جا کر اسٹڈی کیا، وہ سب اپنی لائف میں فیل لوگ تھے۔ بولے بعد نبی جس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ جو میرے بعد آئے گا، جو میری تصدیق کرے گا، وہ کوئی زبردست آدمی ہونا چاہیے۔ پھر بولے میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا شروع کیا، اور قرآن کی یہ آیت پڑھا میں نے، سورہ صف، سورہ صف کی آیت جب میں نے پڑھا تو میں نے کہا یہ تو بالکل بائبل سے میچ کھاتی ہے، کہ میرے بعد ایک آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے اسلام قبول کیا، آپ کو پتا ہے انہوں نے پھر اسلام قبول کیا، وہ اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں پاکستان کے اندر، ٹھیک ہے۔ چلیے تو عیسیٰ اللہ کے رسول کی بھی جو ہے بشارت انہوں نے بتائی عیسیٰ علیہ السلام نے، یہ بائبل میں بھی ہے، قرآن میں سورہ صف کے اندر۔ چلیے نزول مائدہ یعنی دسترخوان، مائدہ کہتے ہیں دسترخوان کو، ٹھیک ہے۔ نزول مائدہ، اس کا قصہ کیا ہے چلیے دیکھیے۔ سورہ المائدہ، اسی دسترخوان کے نام پر سورہ مائدہ کا نام رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مائدہ کا مطلب ہوتا ہے دسترخوان۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 سے 115 میں ترجمہ رکھ رہا ہوں، ذرا دھیان سے سنیے۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب حواریوں نے، حواری مطلب جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز تھے ان کو حواری کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کر سکتا ہے کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرمائے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر تم ایماندار ہو۔ وہ بولے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائے اور ہمارے دلوں کو پورا اطمینان ہو جائے۔ جب بھی قوم کوئی چیز مانگتی معجزہ بتاؤ تو نبی ان کو پہلے ڈراتے تھے کہ ایسا مت کرو، اس سے پہلے کی قوموں نے مطلب ایسا کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بہت تنگ کیا نا بنی اسرائیل نے، یہ کر کے بتاؤ وہ کر کے بتاؤ، ہم کو یہ ہونا، ہم کو وہ ہونا،
اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر اور اتنے رولز اور ریگولیشن ریسٹرکشن ڈالا کہ وہ پریشان ہو گئے. مطلب اللہ جو دے دے اس کو قبول کر لینا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارے دل کے اطمینان کے لیے ہم کو ایسا کر کے بتائیے تاکہ ہمارا یقین بڑھ جائے. آپ نے ہم سے سچ بولا ہے اور ہم گواہی دینے والے میں سے ہو جائیں گے. عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے کھانا نازل فرما کہ وہ ہمارے لیے، یعنی ہم میں جو اول ہے، جو پہلے لوگ ایمان لائے، اور جو بعد ہیں، سب کے لیے ایک خوشی کی بات ہو جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی بن جائے، اور تو ہم کو رزق عطا فرما دے، اور تو سب عطا کرنے والوں سے اچھا عطا کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حق تعالیٰ نے فرمایا، ارشاد ہوا کہ میں وہ کھانا تم لوگوں پر نازل کرنے والا ہوں، پھر تم میں سے جو شخص اس کے بعد ناشکری کرے گا تو میں اس کو ایسی سزا دوں گا کہ وہ سزا دنیا جہاں والوں کے لیے میں نے کسی کو نہ دیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے، تم ڈیمانڈ کر رہے ہو معجزے کی، مل جائے گا، آسمان سے کھانا اترے گا، تم کو ملے گا، لیکن اس کے بعد دیکھنے کے بعد بھی تم نے انکار کیا تو تم کو وہ سزا ملے گی جو اس سے پہلے کسی کو یہ سزا نہیں ملی. تو یہ واقعہ تھا دسترخوان کا، حواریوں کی گزارش پر وہ دیا گیا. ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. ہم تھوڑا سا مختصر کر رہے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی، رفع کہتے اٹھانے کو اوپر، اس لیے بولتے ہیں رفع الیدین. ید بولتے ہاتھ کو، یدین مطلب دو ہاتھ، رفع الیدین مطلب نماز میں جو ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رفع کہتے ہیں اونچا کرنے کو، بولتے نام اونچا جس کا ہو اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. فزیکلی کسی کو اوپر اٹھا لینا اس کو بھی رفع کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. واقعہ سنیے آگے، سورہ ال عمران آیت نمبر 54 اور 55. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاحْكُمُوا بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ اور وہ یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے، اللہ نے بھی چال چلی، اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے. مکرو و مکر اللہ واللہ خیر الماکرین. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ بھی چال چلتا ہے. ہاں، اللہ تعالیٰ بھی چال چلتا ہے، لیکن کس کے خلاف؟ فریب کار مکار لوگوں کے خلاف، تاکہ نیک بندوں کو بچا لے. ورنہ اللہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ چال نہیں چلتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا چال چلنے کا مطلب لوگوں کو پھنسانا نہیں ہے، بلکہ جو لوگوں نے غلط کیا اس کا جواب ان کو دینا ہے، تاکہ وہ سمجھ جائے، سدھر جائے، یا پھر نہ سمجھے تو ان کے لیے سزا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین چال چلنے والا ہے. اس سے ہمیں ایک بات بھی پتہ چلتی ہے، دنیا جہاں میں آپ کے کتنے دشمن پیدا ہو جائے، آپ خالص اللہ پر ایمان لانے والے لوگ ہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، تو آپ نے ڈرنا نہیں چاہیے. بس اللہ کی عبادت، اللہ سے مدد اور حق پر جمے رہنا ہے. مشکلات کتنے بھی آئیں گے لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا، اللہ اس پر قادر ہے. تو انہوں نے چال چلی، اللہ بہترین چال چلنے والا. اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ، میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدت پوری کر کے تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا. جو لوگ تمہارے پیروکار ہیں ان کو کافروں پر قیامت تک فائق اور غالب رکھوں گا. پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آؤ گے. جن باتوں میں تم اختلاف کرتے تھے اس دن تم میں فیصلہ کر دوں گا. سورہ ال عمران 53 اور 54 نمبر کی آیت تھی یہاں پر. ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف چال چلی گئی، ان کو پھنسایا گیا. اور اس سے پہلے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بہت ساری چالیں چلی گئی تھی. یہ قوم بڑی عجیب تھی اور آج بھی بڑی عجیب ہے. بنی اسرائیل نبیوں کو قتل کیا نا انہوں نے. دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ نے اٹھا لیا اوپر. حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کیا ہے نا، حضرت زکریا کو بھی شہید کیا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی ان کی کوشش ناکام رہی.
آگے دیکھیے، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے چال چلی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی، بادشاہ کے ذریعے سے حکم ہوا کہ قید کر لیا جائے سب سے پہلے۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بھی قوم نے اس طرح کی حرکتیں کی تھی۔ یہود بڑی عجیب قوم تھی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے چڑھتے تھے، ان کو نبی نہیں مانتے تھے، وہ یہودی، اور جو آپ پر ایمان لا چکے تھے وہ مسلمان تھے، جس کو بعد میں عیسائی لوگوں نے اپنا نام دے دیا، وہ بھی مسلمان تھے۔ آپ کو پتا ایک بار ایسا ہوا، یہ اتنے عجیب لوگ تھے، اس زمانے میں بادشاہ تھا سیزر، روم سے حکومت کرتا تھا، رومن ایمپائر۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نبی معلوم پڑا تو یہود آ گئے سکہ لے کر، جو اس زمانے میں سکہ چلتا تھا، اس پر سیزر کی فوٹو تھی، وہ لائے اور عیسیٰ علیہ السلام کو بولے کہ بادشاہ نے جو ہم پر ٹیکس لگایا ہے، یہ روایت اسرائیلیات میں ملتی ہیں، قرآن حدیث میں نہیں ہے، کہا کہ بادشاہ نے جو ٹیکس ہمارے اوپر لگایا ہے اس کو دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ دیکھیے ڈبل چال، اگر عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے دینا چاہیے تو بولیں گے ایسے کیسے نبی ہے، ظالمانہ ٹیکس بادشاہ کو پے کرو بول رہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے کہ مت دو تو بادشاہ کو جا کر کمپلین کریں گے تمہارے خلاف کام کر رہا ہے آدمی۔ کیسے ڈبل چالیں چلتے تھے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام بھی وہی قوم سے تھے نا، ان کی چالیں سمجھتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس پر کس کا فوٹو ہے؟ بولے وہ سیزر کا ہے، جاؤ اس سے پوچھو کیا کرنا ہے، بول کے اس سے پوچھ کر آؤ کیا کرنا، تو بھگا دیا ان کو بول کے ایسے۔ تو انہوں نے کئی چالیں چلی، اس میں سے ایک چال تھی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تمام معجزے ان کے پاس لے کر آئے۔ سورہ ال عمران میں ہم نے دیکھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مٹی کا پرندہ بناتے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کو کہتے ہیں کہ زندہ ہو جا، پھونک مارتے اور وہ زندہ ہو جاتا اور پرندہ اڑنے لگتا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، میں نے بتایا نا پچھلی بار آپ کو۔ دوسرا معجزہ کیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ ایک اندھے انسان کے آنکھوں پر وہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دعا کرتے ہیں، اس کی آنکھیں آ جاتی۔ مردے انسان کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، اللہ کے حکم سے اس کو کہتے ہیں وہ زندہ ہو جاتا تھوڑی دیر کے لیے، صرف معجزہ بتانے کے لیے، بعد میں اس کو موت آ جاتی۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ کوئی انسان گھر سے کیا کھا کر آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام بنا دیکھے اس کو بتا سکتے تھے کہ اس نے کیا کھا کر آیا ہے۔ یہ معجزے تھے، اور سب جگہ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے۔ یاد رکھیے نبیوں نے بھی جو معجزے دیے خود سے نہیں کیے ہیں، اپنے پاس کچھ کرامتیں ایسے لوگوں نے لگا دیے، فلا بزرگ فلا ولی، ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، لیکن کس کو بھی اللہ کا ولی بنا لیا، کپڑے نہیں پہنتا اللہ کا ولی بولے ہو، ننگا آدمی میلا کچیلا کپڑے میں اور سگریٹ پیتے ہوئے نالی کے پاس بیٹھا ہوا ہے، بال پورے گندے، 2 سال سے نہیں نہایا، لوگ بولتے اللہ کا ولی ہے۔ بولے ان سے اچھے سے بات کرنا، اچھے سے بات کرنا چاہیے، جو پاگل ہے مجذوب ہے۔ اسلام خود بولتا ہے کہ ایسے لوگوں سے آپ روڈ بیہیو مت کرو، کیونکہ ان کو ذہنی توازن صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی مدد رہتی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ میں، نو ڈاؤٹ، اس میں اپنا انکار نہیں ہے، لیکن ان کو آپ اللہ کا ولی بنا رہی ہے، غلط ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے ولی کون ہیں؟ جو نمازوں کے پابند ہوتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اللہ کے ولی بنا دیے ان کو، یہ اللہ کے ولی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک واقعہ سنا تھا، اس پہ سے یاد آیا یہ، قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام حکم دیتے تھے۔ ایک بزرگ بولے ایک دعوت میں گئے، چکن پارٹی تھی، تو کھانا ہو گیا، کچھ لوگ مہمان زیادہ آ گئے اور چکن ختم۔ بزرگ بولے چکن کی ہڈیاں لاؤ، بولے اس کو بولے قم بِإِذْنِ اللہ، تو اللہ کے حکم سے اٹھ جا، تو نہیں اٹھا بولے۔ پھر بزرگ کیا بولے معلوم؟ قم بِإِذْنِ، میرے حکم سے اٹھ جا، تو بولے اٹھ گیا، بولے زندہ چکن پھر سے تیار، پھر سے اس کی قربانی۔ ہم بولے کیا اچھا معجزہ ہے، ایک انڈسٹری شروع ہو جاتی تھی، پولٹری فارم میں رکھ لینا تو ان کو کتنا فائدہ ہوتا تھا، غریب لوگوں کو فائدہ ہوتا تھا نا، امیروں کا نہیں، غریب لوگوں کا۔ کچھ بھی پھیکم پھاک، سر نہ ٹانگ، خود کے حکم سے اٹھا رہے، اللہ کے حکم سے نہیں اٹھاؤ۔ عجیب بات ہے نا۔ تو یہ سب گمراہ کرنے والے لوگ ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، جیسا پچھلی بار میں نے آپ کو ایک پچھلے فرسٹ پارٹ میں کیا کہا تھا کہ لوگوں کا کیا ماننا ہے کہ جو آدمی نے عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا تھا اس کا چہرہ ان کے جیسا ہو گیا اور اس کو صلیب پہ ٹنگا دیا گیا، لیکن اصل واقعہ کیا تھا ذرا سنیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب عیسیٰ علیہ السلام کو فرشتے لینے کے لیے آئے، اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، ایک چھوٹا سا جھرنا جو ان کے گھر کے اندر بہتا تھا، اس میں آپ غسل کیا آپ نے، اور وہاں پر 12 حواری موجود تھے، 12 حواری کا مطلب جیسے صحابہ ہے نا اللہ کے رسول کے، ویسے ان کے حواری کہتے ہیں مددگار کو، مدد کرنے والوں کو، 12 حواری تھے۔ اس 12 میں سے عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے سے پیشن گوئی کی تھی، ان 12 میں سے ایک میرا مسلسل انکار کرے گا۔ اس میں سے ایک آدمی ویسا ہوا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کا مسلسل انکار کیا اور وہ گمراہ ہوا، ٹھیک ہے؟ تو یہ عبداللہ ابن مسعود عباس فرماتے ہیں، پھر ان میں سے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ قربانی دے؟ جو بادشاہ کے آدمی پکڑنے کے لیے آ رہے تو میری جگہ کون جائے گا؟ تو ایک حواری میں سے کھڑے ہوئے اور کہا کہ میں جاؤں گا۔ پھر انہوں نے دوبارہ پوچھا کنفرم کرنے کے لیے، پھر وہی شخص آگے بڑھا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جو میرے بدلے میں قربانی دے گا میرا اس سے جنت میں ملنے کا وعدہ ہے، مطلب اس کو جنت کی بشارت تھی۔ وہ ایک ان کے جو صحابی تھے، حواری تھے، وہ آگے بڑھ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل عیسیٰ علیہ السلام کی جیسے کر دی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے اوپر اٹھا لیا، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس شخص کو لے کر چلے گئے، اس حواری کو، اور ان کو صلیب پہ چڑھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں کہی کہ آج تک وہ لوگ شک میں ہیں کہ معاملہ کیا ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ دھیرے دھیرے بگاڑ پیدا ہوا قوم کے اندر۔ جو وہ 11 حواری تھے اس میں سے 10 حواری عیسیٰ علیہ السلام کی صحیح تعلیمات کو، یعنی اسلام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے جب تک وہ زندہ رہے۔ اس کے بعد پھر دھیرے دھیرے بگاڑ جب بگاڑ بہت بڑھ گیا، 600 سال گزر گئے، تب اللہ تعالیٰ نے اس بگاڑ کو ہٹانے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین پر نبی بنا کر بھیجا۔ اور یہود اور عیسائیوں کو یہی حسد اور جلن تھی کہ آخری نبی یہاں سے کیوں نہیں آیا، بنی اسرائیل کے اندر سے، جبکہ جواب سیدھا تھا، یہ سب سے زیادہ ناشکرے لوگ تھے اور نبیوں کو قتل کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب نبوت ان سے چھین لی اور عرب میں ایک نبی کو بھیجا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو پھر اس کے بعد جو ہے ان میں فرقے بنے۔ ایک فرقہ ایسا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ اللہ ہمارے درمیان خود آیا اور ہمارے ساتھ رہا، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں، وہ یہ جو بگاڑ آیا ان کے اندر، پھر آسمان پر چلا گیا۔ یہ فرقہ یعقوبیہ کہلاتا ہے، یعقوبیہ، جیکب، ٹھیک ہے؟ اور انہوں نے وہ اللہ کس کو قرار دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ عیسیٰ علیہ السلام جو آئے تھے نا، بولے وہی اللہ تھا، ٹھیک ہے؟ اپنے پاس بھی ایسی عقیدہ گھڑا نا مسلمانوں نے۔ پچھلی بار میں نے شعر سنایا تھا نا، آدھا ادھورا، مجھے اچھے سے یاد نہیں تھا شعر۔ ایک شاعر، مسلمان شاعر، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، کیا لکھا اس نے؟ کیا لکھا ہے؟ مجھے اچھے سے یاد نہیں آ رہا ہے وہ شعر۔ اتر پڑا ہے مدینے میں جو مصطفیٰ ہو کر، وہی تو تھا جو عرش پر مستوی، اس طرح کچھ تھا، مطلب اللہ تعالیٰ کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بنا دیا۔ عیسائیوں نے بھی تو وہی کیا نا، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہا، نعوذ باللہ، اور ہمارے پاس کچھ بگڑے ہوئے لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ قرار دے دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ شرک ہے، یاد رکھیے، اور اللہ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ نے جنت حرام کر دی اس کے اوپر، کبھی انٹر نہیں ہو سکتا جنت میں۔ دوسرا گروہ، دوسرا فرقے نے کیا عقیدہ بنایا؟ ہمارے اندر اللہ کا بیٹا آیا، کچھ عرصہ رہا، پھر جب اللہ نے چاہا اسے اپنی طرف بلا لیا۔ یہ فرقہ نستوریہ کہلاتا ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، میجورٹی یہی ہے، نستوریہ، نون سے، یہ دوسرا فرقہ ہے۔ تیسرا، ایک فرقہ ایسا ہے، ہمارے اندر اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کچھ عرصہ موجود رہا، پھر جب اللہ نے اسے چاہا اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ یہ توحید پرست حضرات تھے، پھر دونوں کافر فرقے توحید پرست فرقے پر غالب آ گئے اور ان لوگوں کو شہید کر دیا۔ ان کے بعد عقیدہ توحید پر مبنی دین اسلام مفقود رہا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا۔ جو تیسرا فرقہ تھا وہ بعد میں ختم ہو گیا، جو توحید پرست تھے۔
جو واقعی میں اللہ پر ایمان لانے والے مسلمان تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے، وہ لوگ اس دنیا میں بعد میں نہیں رہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ جب پورے طریقے سے بگاڑ آ جاتا تو نئے رسول کو اور نبی کو اللہ تعالیٰ بھیجتا ان کی اصلاح کے لیے، ان کو دعوت دینے کے لیے. ٹھیک ہے، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. آخری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فضائل. سورہ مائدہ آیت نمبر 75 مسیح ابن مریم پیغمبر ہونے کے سوا کچھ نہیں تھے، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے، ان کی والدہ ایک راست باز یعنی ایک نیک عورت تھی. اللہ تعالیٰ نے کلیریفیکیشن دیا ہر جگہ پر. ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. اسی طرح قرآن نے کہا، سورہ الحدید 57 نمبر کا سورہ ہے، 27 نمبر کی آیت ہے، ان کے بعد بھی ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجتے رہے، اور ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی. ان کی دوسری فضیلت، اللہ تعالیٰ پہلی فضیلت بنا والد کے ان کو پیدا کیا، نشانی بنایا پورے انسانیت کے لیے، اور دوسرا اللہ نے ان کو انجیل یعنی گوسپل دیا. ٹھیک ہے، وہ دے کر بھیجا تھا. تیسری بات یہاں پر سورہ بقرہ آیت نمبر 253، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیل دے کر اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی. روح القدس جبرائیل علیہ السلام کو کہا جاتا ہے، ان سے ان کی تائید کی، ان سے ان کی مدد فرمائی. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، اس کے علاوہ وہ اور کچھ نہیں تھے. اس کی گواہی عیسیٰ علیہ السلام نے خود دی. ٹھیک ہے، عیسائیت میں تثلیث یعنی ٹرینٹی کا عقیدہ کب رائج ہوا؟ جیسا میں نے آپ کو پچھلی بار بتایا، سورہ صف آیت نمبر 14 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. ہم نے مومنوں کی اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی پس وہ غالب آ گئے. مسیح علیہ السلام سے 300 سال بعد ایک بڑی مصیبت پیش آئی کہ عیسائی علماء میں سخت اختلاف پیدا ہو گیا. ان کا فیصلہ کرانے کے لیے وہ لوگ رومی بادشاہ قسطنطین، جس کو بولتے کانٹیسٹائن، پتہ ہے نا آپ کو؟ ہاں، قسطنطین کے پاس گئے، خدمت میں گئے. بادشاہ نے ان لوگوں کا قول پسند کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے، اور تثلیث کو اس نے ایکسپٹ کر لیا. یعنی عیسائیوں میں دو گروہ بنے عیسیٰ علیہ السلام کے 300 سال بعد. ایک کیا بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور رسول تھے، دوسرے نے کیا بولا اللہ کے بیٹے تھے. تو جو کانٹیسٹائن تھا بادشاہ، اس کو یہ والا پسند آیا اور اس نے کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے تھے اور اس کو مان لیا، اور وہ غلط راستے پر نکل پڑا. اور وہاں سے جب بادشاہ کوئی مذہب کو قبول کرتا تھا تو وہ کیا ہوتا تھا، وہ مسلک کیا ہوتا تھا، وہ مذہب کیا ہوتا تھا، زیادہ پھیلتا تھا. کیونکہ پرانے زمانے میں ایک رول تھا، کنگز ریلیجن پبلک ریلیجن. جو بادشاہ کا مذہب ہے وہ پبلک کا ریلیجن رہے گا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ ختم ہو گیا، پوری سلطنت ختم ہو گئی نا، مسلمانوں نے سب جگہ کیپچر کر لیا تھا. اس لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، آج کے بعد نہ کوئی قیصر ہے نہ کوئی قسرا ہے. قسرا اور قیصر پرشیا اور روم کے بادشاہ کو بولتے تھے، اس زمانے کے سپر پاور تھے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد نہ کوئی قیصر ہے نہ قسرا ہے. مطلب آج کے بعد ایسا نہیں ہوگا کنگز ریلیجن پبلک ریلیجن، تاکہ بادشاہ الگ اور پبلک الگ. اسلام نے سب کو آزاد کیا. ٹھیک ہے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ، اب حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت سے 40 سال قبل عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے. جو میں نے بات پچھلی بار کہی تھی، دمشقس سیریا آج جہاں پر ہے، دمشق کی جامع مسجد، اس زمانے میں جو رہیں گی جامع مسجد، اس کی مینار پر عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر اوپر سے اتریں گے. حدیث میں ڈیٹیل ہے بخاری مسلم کے اندر کہ وہ ایسے اتر رہے ہوں گے جیسے ایک انسان غسل کر کے، وہ گئے بھی تھے اسی حالت میں نا، غسل کر کے آیا، اس کے بالوں میں سے پانی ٹپک رہا ہو، اس طرح آپ کا جو ہے حلیہ وہاں پر رہے گا. پورا حدیث میں ڈیٹیل دیا گیا ہے. وہ آئیں گے، اور وہ جب آئیں گے تو وہاں پر پہلے سے مسلمانوں کے ایک امیر ہوں گے، حضرت مہدی. اپنی انشاءاللہ قیامت کی نشانیوں میں ان کو دیکھیں گے. حضرت مہدی ایک عام مسلمان ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کو راتوں رات ہدایت دے گا. یہ پہلے ایک نیک انسان نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کو راتوں رات ہدایت دے گا اور وہ بہت نیک بن جائیں گے. اور پھر وہ کسی
وجہ سے اپنا ملک چھوڑ کر وہ آئیں گے کہاں پر؟ مکہ، عرب۔ مکہ میں جب آئیں گے تو وہاں پر لوگ ان کو پہچان لیں گے، وہاں کے علماء ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ان کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ اس کے بعد جو بھی اس زمانے میں خلافت ڈکلیئر کرے گا، حضرت مہدی اس سے لڑیں گے، کیونکہ ایک خلیفہ بننے کے بعد دوسرا کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا۔ اور اسپیشلی امام مہدی جب آئیں گے، انہوں جب بنیں گے خلیفہ، تو اس زمانے میں جتنے خلیفہ رہیں گے سب کو ڈیزالو کرنا پڑے گا اپنی حکومت، اور خلافت کے لیے بیعت کرنا پڑے گا حضرت امام مہدی کے اوپر، ٹھیک ہے؟ وہ رسول نہیں ہے، وہ ایک عام مومن ہوں گے لیکن مسلمانوں کے امیر ہوں گے۔ اللہ کی نشانیوں میں سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کا نام محمد رہے گا، اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر رہے گا عبداللہ، اور اس کی ماں کا نام میری ماں کے نام پر رہے گا آمنہ، اور وہ میرے نسل سے ہوگا، یعنی وہ عرب خاندان سے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ یہ پہلے سے پیشن گوئی ہو چکی ہے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، حضرت مہدی فجر کی نماز پڑھا رہے ہوں گے، اقامت دی جا چکی ہوگی۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، امام مہدی پیچھے سرک جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام کو کہیں گے آپ نماز پڑھائیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ نہیں، اقامت آپ کے لیے دی گئی ہے، آپ پڑھائیے۔ اور آپ کو پتہ ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، ایز اے نبی نہیں، کیونکہ نبوت ختم ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ امتی بن کر آئیں گے۔ پھر آپ دجال کو ختم کریں گے، ٹھیک ہے؟ یاجوج ماجوج سے مسلمانوں کو بچا کر ایک پہاڑی پر لے جائیں گے، یاجوج ماجوج کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، کیسے وہ ہم انشاءاللہ دیکھیں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام ایک پیسفل اسلامی حکومت قائم کریں گے جس میں سب مسلمان اور ایمان والے رہیں گے۔ اتنا مال اور دولت آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ اور صدقات لینے والا نہیں رہے گا، ہر ایک کے پاس اتنا سونا چاندی رہے گا، وہ کسی کو دینے جائے گا تو بولیں گے جاؤ بھائی میرے پاس پہلے بہت ہے۔ پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا جیسے دوسرے لوگوں کا انتقال ہوتا ہے، کیونکہ ان کا ابھی انتقال نہیں ہوا نا، اٹھا لیے گئے نا زندہ۔ پھر ان کو موت آئیں گی، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمانوں میں دھیرے دھیرے بگاڑ پیدا ہوگا، پھر پورا بگاڑ جب پھیل جائے گا تب اصلی قیامت آئیں گی۔ ابھی تو قیامت کی نشانیاں چل رہی ہیں، انشاءاللہ ہم دیکھیں گے قیامت کی نشانی۔ اس کے بعد کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، یہاں تک کہ جب ایک شخص دوسرے شخص سے پوچھے گا اللہ یہ لفظ معلوم ہے، تو ایک بڑھیا کہیں گی ہاں میرے باپ دادا سے میں نے سنا تھا۔ تو دنیا کے بدترین لوگوں پر قیامت آئیں گی، سب سے برے لوگوں پر۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا جو ہم نے مکمل دیکھا یہاں پر۔ انشاءاللہ تعالی یہاں پر اس کو ہم ختم کریں گے، آنے والے لیکچر میں ہم کچھ دوسری سیریز سے انشاءاللہ تعالی آغاز کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔